تو آپ میں سے جو بھی سوال کرنا چاہتے ہیں وہ اپنا میوٹ ہٹا کر سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم. جی ابواللیث. ایک سوال یہ تھا کہ جیسے اصول و تفسیر جو مطلب ان کو متعین کرنے میں، یہ خاص طور پر یہ علوم القرآن کی یہ حصے کو اتنے زیادہ اس میں مطلب آنے میں اتنا وقت کیوں لگا؟ مطلب تفسیر کے اصول اور بڑے واضح انداز سے کیے ہیں، لیکن ہمارے کو یہ بہت پہلے جو ہے یہ چیزیں نہیں. تو ٹھیک ہے، اس میں وقت نہیں لگا، بہت زیادہ وقت نہیں لگا، اصل میں ایک بہت ہی نیچرل پروسیس تھا. اور ہم دیکھیں گے تقریباً تمام علوم کا، یعنی اسلامی علوم کا جو ڈیولپمنٹ یا ارتقا ہوا ہے وہ اسی پروسیس کے ساتھ ہوا ہے کہ وہ جب اپنی ابتدائی حالت میں تھا، یعنی اللہ کے رسول کے دور میں، تو اس وقت جو ہے وہ اس کی ضرورت نہیں تھی. اب مثال کے طور پہ دیکھیں، اصول و تفسیر کے حوالے سے ایک بہت اہم گفتگو یہ ہوتی ہے کہ بھئی لینگویج جاننا ضروری بھی ہے. اب لینگویج جاننے کے لیے، یعنی بلاغت اس کا ایک حصہ ہے لینگویج کا، بلاغت جاننا ضروری ہے. اب بلاغت کو جاننے کے لیے اس زمانے میں بلاغت کے اصول، بلاغت کے قواعد اور بلاغت کی تفصیلات طے کرنا ایک بالکل ہی غیر ضروری چیز ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں کا ایک ایک شخص جو ہے وہ اسی بلاغت میں جیتا تھا اور اسی بلاغت کو اپنی زندگی میں برتتا تھا. تو اب ان کو اگر یہ کہا جائے کہ نہیں آپ پہلے اس بلاغت کو پڑھو، تو یہ ہوتا ہے کہ یہ تو وقت ضائع کرنے کی بات ہے، ہم کو پتہ ہے جو چیز آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ اب اس کو پڑھا جائے. لیکن بعد میں جب دوسرے لوگوں کا اس میں وہ ہوا، ملے، شامل ہوئے، اور ان کے لیے یہ چیز بڑی حد تک اجنبی تھی، ان سے ناواقف تھے، تو ان کے لیے ضرورت پڑی کہ اب ان کے لیے اس چیز کو تیار کیا جائے. تو اس طریقے سے جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی ویسے ویسے اس پہ مزید کام ہوتا گیا. اور یہ کام کی جو نوعیت تھی وہ ایک بہت ہی نیچرل سی نوعیت تھی کہ ایک چیز جب ڈیولپ ہوتی ہے تو اس میں پھر مختلف، چونکہ ہمارے لیولز ہوتے ہیں سوچنے کے، مختلف ڈائمینشنز ہوتے ہیں، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں تنوع بھی ہوتا ہے، اختلاف بھی ہوتا ہے، اور وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور اسی کے ساتھ جو ہے یہ چیزیں آگے بڑھتی ہیں اور بڑھی ہیں. السلام علیکم بھائی، میرا ایک سوال ہے کہ نظم کلام سے مراد کیا ہے؟ جی، نظم قرآن دراصل ایک ایسا نظریہ ہے، ایک تھیوری ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کا دعویٰ یہ ہے، یا گویا یا اس کی تفصیل یہ ہے کہ یہ جو کلام ہے قرآن کو، چاہے کلام کے طور پہ لیں چاہے کوئی بھی کلام ہو، اس میں انڈر لائنگ ایک کنڈیشن یہ ہے کہ وہ کلام آپس میں ایک دوسرے سے بالکل مربوط ہو. تو ہم جب یہ گفتگو کر رہے ہیں آپس میں، تو آپ ایک بات پوچھ رہے ہیں اور اسی بات کے جواب کو ہم آپ کے سوال سے کنیکٹ کر کے بتا رہے ہیں، اور ہم اپنا جو جواب دے رہے ہیں اس جواب کا پورا ایک کنیکشن ہونا چاہیے، ہمارے ہر جملے کا آپس میں کنیکشن ہونا چاہیے، اور ہماری جو پوری بات رہے گی اس کا آپس میں ایک فل کنیکشن ہونا چاہیے. اگر آپ نے ہم سے یہ سوال کیا کہ نظم کلام کیا ہے، اور ہم اس کے بعد آپ سے جواب دے رہے ہیں، اسی بیچ میں ہم کہیں کہ اور آج کھانے میں فلاں چیز کھائی میں نے، اور کل جو ہے مجھ کو لکھنؤ جانا ہے، اور نظم کلام جو ہے وہ فلاں نے بتایا، تو اب یہ جو 4 جملے میں نے کہے جس کا کوئی آپس میں کنیکشن نہیں ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ کوئی عقل مندی کی علامت نہیں ہو سکتی ہے. قرآن کے حوالے سے اصل میں مسئلہ یہ ہوا کہ ایک بڑا حلقہ یا ایک حلقہ ایسا رہا جس نے یہ کہا کہ نہیں، قرآن مجید میں یہ جو انٹر کنیکشن ہے، جو آرڈر ہے، جو ارینجمنٹ ہے، اور جو کوہیرنس ہے، پورا ایک جو کلام میں ہونا ضروری ہے کسی بھی انسانی کلام میں، چاہے جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہو، تو وہ نہیں ہے. تو ایک آیت ہو سکتا ہے ایک بات کہہ رہی ہو اور اس کے بعد والی آیت کا پہلی آیت سے کوئی تعلق ہی نہ ہو، تو یہ ایک گویا نوشن موجود تھی. تو اس کے مقابلے میں دوسری نوشن نہیں آئی کہ نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر آیت کا اگلی آیت سے، پچھلی آیت سے، اور اس کے بعد پھر پورا سلسلہ ہے، پھر پورے قرآن کا آپس میں ایک سورے کا اس کے بعد والی سورت سے. تو وہ جیسے ہم نے کہا نا کہ سوال اٹھایا تھا ترتیب کے حوالے سے، تو وہ ترتیب کا اصل میں بہت اہم رول ہے اس کو سمجھنے میں. تو کیوں یہ ترتیب؟ ہم یہ جانتے ہیں یقین کے ساتھ کہ جس ترتیب سے قرآن مجید موجود ہے بھی اس ترتیب کے ساتھ نازل نہیں ہوا تھا. تو یہ ترتیب پوری چینج کی گئی ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ تو یہ جب ترتیب کو ہم اس کلام کا حصہ مانتے ہیں، اور جو کہ ہم عموماً ہر کلام کے لیے اس کو لازمی مانتے ہیں، تو اگر قرآن کا بھی حصہ مان لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر حصہ مانتے ہوئے اب ہم قرآن پہ غور کرتے ہیں، ایک آیت پڑھتے ہیں، اس کے بعد والی آیت پڑھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ اس آیت کے بعد اس آیت کا کیا کنیکشن ہے. تو اس کنیکشن کو اگر ہم محسوس کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کنیکشن کے ذریعے ہم کو جو معنویت تھی، جو معنی تھا، وہ کئی گنا مزید گہرا اور وسیع ہمارے سامنے کھل کے آ جائے. تو مختصر میں اصل میں یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ قرآن مجید کو ایک بکھری ہوئی کتاب نہیں سمجھے، بلکہ یہ سمجھے کہ یہ ایک بہت ہی منظم اور مربوط، آپس میں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ
اور ایک اس طریقے کا ایک کلام ہے. یہ نظم قرآن کی ایک بہت ہی مختصر سی اور سمپل سی گویا کہہ لے ایک تعریف تھی. اس میں ذوالقرنین صاحب ایک بات یہ رہتی ہے کہ یہ بات جو آپ نے کہی کہ نظم جو ہے یہ ایک بہت ہی فطری اور بہت لاجیکل بات معلوم ہوتی ہے، کسی بھی کلام کی خوبی ہی ہے، لیکن ایسی آخر کیا وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ امت میں نظم قرآن سے متعلق کوئی اتفاق رائے ڈیولپ نہیں ہوئی ہے، اور ایک بڑی تعداد وہ ہے جنہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے. چہ جائے کہ امام فرائی سے پہلے بھی بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے نظم قرآن کی طرف اشارے کیے ہیں. تو کیا وجہ ایسی محسوس ہوتی ہے جو اس میں رکاوٹ رہی ہوگی؟ جی ہاں، تو خیر پہلی وضاحت تو یہ ہے کہ تعداد جو ہے وہ بہت بڑی نہیں ہے جنہوں نے ریجیکٹ کیا ہے، بلکہ بڑی تعداد وہ ہے جس نے اس بات کا اعتراف تو کیا ہے کہ نظم ہے، البتہ اس کو پرکھنے میں کوتاہی ملتی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جہاں پہ منع کیا گیا اس کی وجہ کیا تھی، کیوں اتفاق نہیں ہو سکا، یا اس اختلاف کی وجہ کیا تھی. تو اس میں جو عموماً لوگوں کی جو انالیسس ہے، اور بڑی حد تک وہ سینسیبل انالیسس ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن کا جو آرڈر ہے یہ آرڈر عام آرڈر سے زیادہ اہم اور زیادہ گہرا اور زیادہ باریک ہے. تو اس آرڈر تک پہنچنے کے لیے جس طرح کی محنت، جس طرح کی توجہ اور جس طرح کا غور و فکر درکار تھا، وہ غور و فکر اور وہ محنت اتنا آسان نہیں تھی. تو اس کی وجہ سے یہ رائے بھی بن گئی کہ جب یہاں پہ بظاہر کنیکشن نہیں دکھ رہے تو کیوں زبردستی کنیکشن کے چکر میں پڑے، کیوں نہ ہم اس کو یہ مان کے چلے کہ ہے ہی نہیں کنیکشن. یہ کہا جاتا ہے اور یہ ہے معاملہ. اب اس میں اصل میں ایک اور چیز ہے سمجھنے کی. جی جب ہم کنیکشن کی بات کہتے ہیں تو یہ اٹس ناٹ سو سمپل. اب اس کی ایک مثال یہ سمجھیں، عربی کا ایک اسلوب ہے، اور وہ اسلوب دوسری زبانوں میں بھی ہے، لیکن اس اسلوب کا جو قرآنی استعمال ہے وہ تھوڑا سا وہ ہے، گہرا ہے. وہ ہے اعتراض کا. اعتراض کہتے ہیں یا جملہ معترضہ کہتے ہیں. تو وہ ہوتا یہ کہ ایک بات چل رہی ہے، بیچ میں اچانک سے ایک بات ایسی آتی ہے جو بظاہر وہ اس سلسلے سے کٹی ہوئی لگتی ہے. وہ ایک بہت ہی سمپل اور واضح فلو نہیں دکھتا ہے وہاں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس سلسلے میں، یعنی جو بات چل رہی تھی اس کے بیچ میں کوئی ایسی بات آئی تھی جس کو مزید وضاحت درکار تھی. اب اگر وہ بات چلتی چلی جائے گی تو پھر موضوع پہ موضوع بدلتے جائیں گے، پھر اس کے بعد وضاحت کی الگ سے شکل نہیں بنے گی. تو ایسے میں ایک بات چلتی ہے، بیچ میں ایک بات کی ضرورت وضاحت آتی ہے، اور اس وضاحت کے طور پہ ایک جملہ معترضہ آتا ہے. تو وہ جملہ معترضہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس کا تعلق آگے پیچھے سے نہیں ہے، لیکن اگر غور سے دیکھیں وہاں پہ تو سمجھ میں آئے گا کہ اچھا یہ جملہ معترضہ دراصل فلاں اس سلسلے میں جو لفظ یا فلاں جو ایک جملہ تھا اس کی وضاحت آئی، اس کے بعد پھر لوٹ گیا کلام اپنے کلام کی طرف. جیسے ہم نے اپنی گفتگو میں بیچ میں ایک اپنی اوپینین دی جو اس سے متعلق تھی، اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ came back to our point جہاں سے ہم چل رہے تھے. تو یہ ایک وجہ ہے کہ اس طرح کے اسلوب ہیں. تو ایک مثال تھی یہ سمجھنے کی. اور کبھی کبھی یہ جملہ معترضہ آیات کے بیچ میں آتا ہے، کبھی کبھی پوری ایک سورت جو ہے وہ دو سورتوں کے بیچ میں معترضہ کے طور پہ آتی ہے. اب تو جو ہے وہ اسٹارٹ میں مطلب امام فراہی تک وہ سلسلہ چلا امام فراہی نے، اور اس کے بعد میں اب تو اس کا جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بڑی حد تک بہت ہی سائنٹیفک طریقے سے جو ہے اس کو پیش کیا جا رہا ہے اور اس پہ کام ہو رہا ہے. جی ایک سوال یہ تھا کہ جو عام کوئی قرآن مجید کو کوئی عام پڑھنے والا انسان جب قرآن کو پڑھے گا تو کیا وہ نظم قرآن کو سمجھ سکتا ہے، یا ہمیں کہیں نہ کہیں کوئی اسکالرلی کام ہی کرنا پڑے گا نظم قرآن کو دریافت کرنے کے لیے؟ نہیں، اس میں اصل میں لیولز ہوں گے. تو بعض چیزیں ایسی ہوں گی کہ ہر پڑھنے والا، البتہ یہ کہ چاہے وہ عام پڑھنے والا ہو چاہے وہ خاص پڑھنے والا ہو، قرآن کے پڑھنے کے تقاضوں میں ایک تقاضا ہمارے ذہن میں بہت واضح رہنا چاہیے، اور وہ ہے غور و فکر کے ساتھ پڑھنا. تو ہم اگر بنا، ایک تو وجہ ہمارے سامنے یہ رہنی چاہیے کہ قرآن جو ہے وہ زبان کے حوالے سے اجنبی ہے ہمارے لیے. یہ ہماری کائنڈ آف محرومی ہے کہ ہم اس اوریجنل زبان کے وہ نہیں ہے حامل جس زبان میں قرآن مجید نازل ہوا. تو ایک تو وہ ہمارے لیے لمیٹیشن ہے گویا. اب اس کے بعد پھر خود قرآن کی جو گہرائی ہے، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں قرآن میں بار بار جہاں بھی پڑھنے کی بات آتی ہے تو وہ غور و فکر پہ بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے. بلکہ جگہ جگہ تو بہت ہی سخت اسلوب اپنائے گئے. کیا تمہارے دلوں میں تالے پڑ چکے ہیں کہ تم غور نہیں کرتے ہو قرآن میں؟ تو گویا یہ تنبیہی ایک انداز ہے کہ مطلب کیا مسئلہ ہے، کیوں نہیں غور کر رہے ہو تم؟ تو غور اگر کریں گے تو اس غور کے ساتھ ساتھ الگ الگ لیول پہ اور الگ الگ نوعیت پہ یہ جو اس کی گہرائی ہے وہ واضح ہوتی جائے گی. تو اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں یہ صرف ریسرچ لیول پہ ہی کیا جا سکتا ہے، ایسا نہیں ہے.
اس پہ یہ کہ جو جتنا زیادہ ٹائم لگائے گا اور جو جتنا زیادہ اپنے اندر کیپیبلٹی پیدا کرے گا اس کے لیے جو ہے وہ چیزیں ممکن ہو سکیں گی. السلام علیکم. ذوالکر بھائی، ایک سوال تھا کہ نزول قرآن سے متعلق جس طریقے سے دو بحثیں موجود ہے اور جس کا ذکر آپ نے بھی کیا کہ ایک چیز وہ ہے کہ حضرت ابو بکر نے اس کی شروعات کی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اس کو کمپلیٹ کیا گیا، الگ الگ مراحل میں اس کو گزارا گیا اور قرآن کی جو ہے تدوین عمل میں آئی. دوسری ایک واضح مثال وہ ہے کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو پورا مکمل کر کے گئے، پورا قرآن دو مطلب مصحف کے اندر ہم کو دیکھ کر گئے. تو اس کی کیا وجوہات رہی کہ دو اس طریقے کی رائے ایک دم کانٹرڈکٹ پائی جاتی ہے قرآن کے خود سلسلے میں، جبکہ قرآن ہم کہتے ہیں کہ وہ بہت ساری چیزوں سے جو ہے تو پاک ہے. تو اس کا کیا وہ ہوا، یہ جاننا چاہ رہا ہوں جس طریقے سے آپ نے اس سے پہلے سوال کا بھی ہو گیا. اس بات پہ تو اتفاق ہے آف کورس کہ قرآن کیا ہے، یعنی اسٹارٹنگ فرام سورہ فاتحہ اینڈنگ ایٹ سورہ ناس یہ قرآن ہے، اس پہ اتفاق ہے. اور یہی جو ہے وہ قرآن کا اعجاز بھی ہے اور یہی دراصل مطلوب بھی تھا کہ اس پہ اتفاق رہے. اب جو بات تاریخ سے متعلق ہے تو وہ تاریخ کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، اور جو چیزیں تاریخ کے ذریعے پہنچی ہیں وہ اس پوری پاسبلٹیز کے ساتھ پہنچی ہے جس پاسبلٹیز کے ساتھ کوئی بھی تاریخ منتقل ہوتی ہے ایک لمبے عرصے میں. یہ ہمیں سمجھنے کی مطلب یہ اصل سمجھنا چاہیے کہ اس کی نوعیت ہے کیا. اس کا گرچہ کہ اس کا اثر جو ہے وہ بہت زیادہ پڑے گا ہماری دوسری بحثوں پہ بھی علوم القرآن کی، لیکن وہ اثر جو ہے وہ آرگومنٹیٹیو ٹائپ کا ہوگا، بہت زیادہ سبسٹینشیل اس سینس میں نہیں ہوگا کہ اس سے خود قرآن کے اوپر کوئی اثر پڑے، کیونکہ قرآن کی تاریخ کا تعلق اثر جو ہے وہ صرف آرگومنٹس کی لیول تک جو ہے. یعنی مثال کے طور پہ آپ دیکھیں گے یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو تھی، مجھے یاد نہیں ہے اس کا نام، کسی ایک انگریز نے 1 منٹ کے خالی یا 3 منٹ کی ایک ویڈیو بنائی ہے اور اس پہ اس نے یہ کہا ہے کہ یہ چیلنج کیا ہے کہ میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ قرآن جو ہے وہ آتھینٹک نہیں ہے. اس نے اس میں بہت سے دلائل پیش کیے ہیں، مطلب اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں صرف وہ دلیل پیش کروں گا جو خود مسلمانوں کے نزدیک قابل قبول ہوں گے، اور اس نے پھر ہماری قرآن کی جو تاریخ ہے اس سے کچھ دلیل اور اپنے آرگومنٹس پیش کیے ہیں، اور وہ ویڈیو جو ہے وہ کئی ملینز میں جو ہے وہ ویوز اس کے ملے ہیں اس کو. تو اب ایک بڑی تعداد، ہو سکتا ہے مسلمانوں کی تو نہیں ہو، یہ ہو سکتا ہے کچھ مسلمان بھی اس کی عزت میں آئے، وہ اس سے متاثر ہو کے قرآن کی حقانیت یا اس کی آتھینٹسٹی سے جو ہے وہ بدک سکتے ہیں یا اس کے تعلق سے کنفیوز ہو سکتے ہیں. تو اس لیول پہ ہم کو اس کی ضرورت ہے کہ ہماری تاریخ جو ہے یا ہماری جو آتھینٹسٹی ہے اس پہ آنچ نہیں آنی چاہیے، اس کو ہمیں پورے طریقے سے سیف رکھنا پڑے گا. تو اس کے حوالے سے اس کی ضرورت ہے، اسی لیے اس پہ ابھی موجودہ وقت میں تو اب اس پہ بہت زیادہ ڈسکشن ہو رہے ہیں، قرآن کی ہسٹری کو لے کے بہت کام ہو رہے ہیں، کتابیں ہو رہی ہیں، ریسرچ ہو رہے ہیں. تو یہ اصل میں تاریخ سے متعلق موضوع ہے، اس لیے تاریخ کی نوعیت ہی کی اس کی چیزیں ہیں. تو تھوڑا اس معاملے کی بھی وضاحت کہ تفسیر بالرائے کا معاملہ کیا ہے. بنیادی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ تفسیر کی 2 قسمیں کی جاتی ہیں، ایک تفسیر بالمعصور کہلاتی ہے اور دوسری جو ہے وہ تفسیر بالرائے کہلاتی ہے. تفسیر بالمعصور اس تفسیر کو کہتے ہیں جس میں پورا انحصار جو ہوتا ہے، پورا ریلائنس جو ہوتا ہے وہ آثار پہ ہوتا ہے. اثر اور آثار جو ہے یہ عربی میں کہتے ہیں روایات کو، جو چیز پیچھے سے ہم تک پہنچی ہے. تو اس میں کلیم ہوتے ہیں وہ یہ کہ بھئی یہ رائے جو ہے وہ تابعین سے ہم تک پہنچی ہے، یہ رائے جو ہے وہ صحابہ سے ہم تک پہنچی ہے، یہ رائے جو ہے وہ اللہ کے رسول کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے. تو ان آثار یا ان روایات پہ مبنی جو تفسیر ہوتی ہیں، یعنی پورا حصہ یا میجر حصہ جو ہے اس پہ مبنی ہوتا ہے، تو اس کو تفسیر بالمعصور کہتے ہیں. اس کے مقابلے میں ایک تفسیر وہ ہوتی ہے جو انسان خود سوچنے کی کوشش کرتا ہے، تدبر کرتا ہے کہ فلاں آیات کا کیا مطلب ہو سکتا ہے اور اس مطلب کو پیش کرتا ہے. تو وہ جو اس نے سمجھا ہے اپنے عقل سے، اپنے سمجھ سے، اس کو جو ہے وہ تفسیر بالرائے کہتے ہیں. تو عموماً جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ تفسیر بالمعصور صحیح ہے اور تفسیر بالرائے غلط ہے. تفسیر بالرائے غلط اس وجہ سے ہے کہ ایک تو یہ کہ بھئی آپ اپنی عقل دوڑاتے ہیں قرآن مجید میں، اور دوسری اس کی ایک وجہ یہ بتاتے ہیں کہ ایک روایت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اگر کسی نے اپنی رائے سے قرآن میں کچھ کہا گرچہ کہ وہ صحیح ہے پھر بھی وہ گناہ گار ہوگا، آگ میں جائے گا. اس سلسلے میں جو مناسب اور قابل گویا اطمینان بخش جو رائے ہے وہ یہ کہ ہم 2 کے بجائے اگر 3 حصوں میں کریں تفسیر کی تقسیم کو تو پھر بات اور زیادہ گویا واضح ہو جاتی ہے. اور وہ اس طریقے سے کہ ہم ایک تفسیر بالمعصور کریں اور ایک تفسیر بالرائے کریں اور ایک تیسری قسم جو ہے وہ تفسیر بالہوا کریں. ہوا چشمی 2 چشمی ہے اور واو یہ. تو ہوا جو ہے وہ انگلش عربی میں کہتے ہیں
विम्स को या स्पेकुलेशंस को या फिर गोया की ख्वाहिशात को, उर्दू में ख्वाहिशात नफ्स को, चुनांचे वो कुरान मजीद में इसका इस्तेमाल कई बार हुआ है। मनित्तबाल हुआ हवा, जिसने भी हवा की पैरवी की, हवा के रास्ते पर गया, वो गुमराह हुआ। तो अब ऐसे में क्या होगा कि एक तफसीर बिल मासूर होगी। अच्छा, ये एक तकसीम हुई। अच्छा, इस तकसीम के हवाले से फिर तफसीर बिल राय जो है वो तफसीर हुई जिसमें इंसान पॉजिटिव डायरेक्शन में अच्छे इंटेंशन के साथ खुद अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, क्योंकि तदब्बुर का हुक्म दिया है तो उसको फॉलो करते हुए कुरान को समझने की कोशिश करता है। और यहाँ से फिर तफसीर बिल राय, तफसीर बिल मासूर, दोनों अच्छी तफसीरों के ज़िम्मे में आ जाएंगी, मुस्बत तफसीरों में। तफसीर बिल हवा जो होगी, यहाँ पे इंसान अपने ख्वाहिशात के जरिए कुरान को जो है वो जस्टिफाई करने की कोशिश करेगा, वो मायूब और मजमूम और गलत उसमें हो जाएगी। ये एक बात हुई। दूसरी बहुत अहम बात जो है वो डिस्कशन में सामने आने की है, वो ये कि हम जब कहते हैं तफसीर बिल मासूर, तो तफसीर बिल मासूर भी अगर एक पहलू से देखा जाए तो तफसीर बिल राय ही होती है। इंटरेस्टिंगली वो कैसे? वो ऐसे कि जब भी हम कोई तफसीर बिल मासूर खोलेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम एंड मोस्ट ऑफ द इंस्टेंसेस हम ये देखेंगे कि एक आयत की तफसीर में मोर देन वन रवायात हैविंग डिफरेंट मीनिंग्स मौजूद हैं। अब ऐसे में हम किस बुनियाद पे जो है वो एक को दूसरे पे तरजीह देते हैं? वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं अपने राय को, अपनी 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 जो है वो अक्ल को, या अपनी अंडरस्टैंडिंग को, अपने उसूलों को, मुख्तलिफ चीजों को। तो वो जो है वो भी तफसीर बिल राय हो जाती है। दूसरी बात, जब हम राय कहते हैं, तफसीर बिल राय, तो राय दरअसल अरबी में उतने लाइट माने में नहीं है जिस माने में उर्दू में है। तो उर्दू में हम कहते हैं भाई आपकी क्या राय है, तो वो कुछ भी हो सकती है, बिना सोचे समझे कोई बोलता है तो वो भी उसकी एक राय होती है, कहते हैं मेरी ये राय है, मैं कहूंगा आपको, आपसे मतलब। लेकिन अरबी में राय का जो गालिब मफहूम है वो दरअसल मफहूम है ऐसी राय का जिसके पीछे दलाइल हो, अंडरस्टैंडिंग हो, एक वर्क हो, एक बुनियाद हो, असास हो। उसकी बुनियाद पे इंसान एक राय बनाता है। इसीलिए हम देखें हमारे यहाँ बहुत मशहूर असहाबुर राय, यानी अहलुर राय जो है वो हम कहते हैं क्या, शुरायत में हमारे यहाँ शूरा में किसको रखा जाएगा? अहलुर राय या अहले हल व अक्द। तो अहलुर राय के इस्तेमाल लफ्ज जो इस्तेमाल है हमारे यहाँ बहुत ज्यादा ट्रेडिशन में। तो अहलुर राय से मुराद क्या है? वो लोग जिनके अंदर ये कैपेबिलिटी हो और ये लियाकत हो कि वो राय बना सकते हो, उनको हम अहलुर राय कहते हैं अपनी ट्रेडिशन में। तो जब हम राय कहते हैं ना, तफसीर बिल राय, तो उससे मुराद वो राय होनी चाहिए जिसके पीछे एक लंबी मेहनत हो, गहरी बुनियादें हों और वाज़ेह जो है वो एक राय हो। उमैद सवाल करना चाह रहे हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। ये एक जुल्कर भाई ने जो बात रखे हैं अभी कि एक ओरिएंटलिस्ट का जो उसमें 3 मिनट के वीडियो में उसने जो एतराज़ उठाया, उसमें एक जो सबसे बड़ी बात थी कि कुरान जो है मतलब शुरुआत से ही जो है उसके अंदर एक तरीके से आप कह सकते तो उसकी ऑथेंटिसिटी पे उसने सवाल उठाया। तो वो इसमें कुछ ऐसा असल में कुछ चीज़ें सुनने में पढ़ने में आई थी, तो वो रखना चाह रहे थे। वो ये थी कि सबसे पहले जो कुरान के उन्होंने जो बात रखे हैं कि कुरान जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो है पूरे तरीके से उसको नहीं, जिस शक्ल में आज है वो जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नहीं हुआ बल्कि सहाबा इकराम के दौर में हुआ है। तो ये उसकी ऑथेंटिसिटी पे जो है एक बहुत बड़ा सवालिया निशान पैदा करता है। इसी के इसमें जब थोड़ा सा गौर करें हम, तो ये देखिए कि ये कुरान का मतलब बाकी किताबों से ये बहुत बड़ा, अगर से सपोज ये हम मान भी ले कि ठीक है कि सहाबा इकराम ने जो है इसको पूरा जमा करे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा एजाज है। मतलब जितनी भी दूसरी किताबें हैं, जितनी भी दूसरे रिलीजन, जैसे आप खुद बाइबल का देख लें तो बाइबल के बारे में भी ये चीज आती है कि वो ईसा अलैहिस्सलाम के कई सालों के बाद जो है उसको वो किया गया, और जिस शख्स का नाम आता है सेंट पॉल वगैरह का, तो उसका कभी डायरेक्ट जो ईसा अलैहिस्सलाम से उसकी मुलाकात भी नहीं थी। तो ये एक इसके इस एतबार से जो है कुरान का ये बहुत बड़ा एजाज और एक बहुत बड़ी हम लोगों के लिए एक जिसे आप कह सकते हैं प्लस पॉइंट है कि ये उन लोगों ने इसको जमा किया कि जो आप के डायरेक्ट, जिसको हम कह सकते हैं हवारी या डिसाइपल्स थे, जिन्होंने पूरे तरीके से आप के साथ रहे हैं और तरबियत हासिल करे, और जिनको जो है अशरा मुबश्शरा और इसकी जो है आप मतलब उनको ग्लैड टाइडिंग्स हैं। तो ये चीज़ भी हमको ख्याल रखना चाहिए कि सहाबा इकराम भी जो है एक बहुत ऑथेंटिक हमारे लिए सोर्स हैं कि जिन्होंने, अगर इनके तरफ भी अगर कुछ बोल रहा है कि इन्होंने करे, तो ये भी एक ऑथेंटिक ही है मेरी इस राय है। जी
नहीं, वो असल में इट्स नॉट ओनली अबाउट कि किसने किया, सहाबा ने किया, अल्लाह के रसूल ने किया, वो उसको थोड़ा सा तफसील से देखना पड़ेगा आपको, उसकी तारीख की, कि जिस नौयत की तारीख हमारे पास पेश की गई है उसमें सिर्फ मसला इतना यहाँ तक नहीं है कि वो अल्लाह के रसूल ने किया कि सहाबा किराम ने किया, वहाँ मसले बहुत ज्यादा हैं, वो तारीख पढ़ने के बाद पता चलेगा। मैं सिर्फ एक मिसाल देता हूँ। अल्लाह के रसूल ने कई जगहों पे ये फरमाया कि कुरान जो है वो मतलब मुख्तलिफ मौकों पे कुछ कुछ लोगों के नाम लिए कि भाई फलां लोगों से तुम कुरान सीखो, फलां लोगों से कुरान लो, गोया कि उन लोगों को एक तरह की अथॉरिटी दी, या उन लोगों की ये अप्रिसिएशन किया कि ये लोग चूंकि कुरान के एक्सपर्ट हैं, कुरान पे इनका गहरा इनके इदराक है, पकड़ है, इसलिए उन लोगों से तुम जो है कुरान ले सकते हो। उसमें जो कुछ नाम है बहुत ही चंद, उसमें से एक हजरत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम है। दूसरी तरफ तारीखुल कुरान की किताबों से ये बात मिलती है कि हजरत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आखिर तक इस बात के कायल ही नहीं थे कि जो आखिर की दोनों सूरह मुअव्वज़तैन है वो कुरान का हिस्सा है। तारीख की किताबें कहती हैं उसी तारीख की जिस तारीख पे मसाइल है या एतराज किए जाते हैं, तो उसके हवाले से ही कहा जा, उस तारीख में ये लिखा हुआ है कि हजरत इब्ने मसूद जो है वो मानते ही नहीं थे। तो अब सवाल ये कि भाई एक वो शख्स जिसके पास अथॉरिटी हो और वो ये कहे कि ये दो सूरतें हैं ही नहीं कुरान में से, तो ये तो बड़ा मसला है। ही वॉज नॉट सिंपल मैन, या ये कि कोई ऐसे बिल्कुल आम इंसान नहीं थे वो कि उनको बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया जाए उनकी इस राय को। तो ये एक मिसाल थी, वरना इस तरह की बहुत सी मिसालें हैं जो एतराज के वजह बनती हैं। तो हम ये नहीं कहते हैं कि इस एतराज की वजह से हम बिल्कुल जो है वो अपना मौक़िफ़ चेंज कर ले। हम ये कहते हैं कि मौक़िफ़ है मौजूद हमारे पास मोर देन वन, और हम उसके बाद फिर उसमें जाएं, पढ़ें, उनका जायजा लें, और उसके बाद फिर देखें खुद कि हमारा दिल किस पे ज्यादा मुतमईन होता है। तो अगर हमारा दिल मुतमईन होता है कि नहीं वो तारीख जो राइज तारीख है मिसाल के तौर पर वो ज्यादा कवी लगती है, तो वो उसकी चॉइस है। अगर किसी को लगता है कि नहीं वो तो प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा उसमें, तो हम उस राय को मानेंगे जो ये कहती है कि नहीं सहाबा किराम का इत्तेफाक था कुरान मजीद में मुकम्मल तौर से, और ये करके, तो हम उसको मानेंगे। तो कहेंगे भाई ठीक है उसको मानो। इसमें जुल्कर भाई 3 सवालात रिलेटेड है, मैं वो रख देता हूँ, आप उसका मुख्तसर जवाब दे दें। पहला ये कि कुरान मजीद का जो नुज़ूल है वो आलम अरब ही में क्यों हुआ है, किसी और इलाके में क्यों नहीं हुआ, इस पर भी थोड़ा सा क्या पहलू है उसकी वजाहत कर दे। दूसरा ये कि कुरान में जो सूरतों की तरतीब है वो अल्लाह ताला की जानिब से है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से है, और आयतों की तादाद में ये जो इख्तिलाफात मिलते हैं इसकी वजह क्या है। एक सवाल ये है कि कुरान में जो पारों की तकसीम है उसका भी क्या मामला है, वो भी वाज़े कर दें। पहला जो सवाल था वो था मुताल्लिक, बस एक लफ्ज़ उसमें बताइएगा कोई। एक आलम अरब से मुताल्लिक के अरब में क्यों हाँ, तो वो आलम अरब में क्यों कुरान नाजिल हुआ, इसके हवाले से मुख्तलिफ लोगों ने इस पे बहुत सी उसकी वजूहात दरियाफ्त करने की और पेश करने की कोशिश करी है। इब्न खल्दून ने भी इस पे अच्छा खासा जो है वो लिखा है। तो समझ में ये आता है कि उस वक्त के कौम में एक तो ये कि अरबी लैंग्वेज पसंद की गई है, इस वजह से कि अरबी लैंग्वेज के बारे में ये आता है कि भाई वो बहुत ही रिच और बहुत ही जामे और बहुत ही मानाखेज लैंग्वेज है, यानी उसमें जिस तरीके से जिस आसानी के साथ अपना मुद्दा जो है वो कम लफ्जों में तफसीली चीज पेश की जा सकती है, वो अरबी का एक बड़ा खासा है। तो एक अरबी का खासा हुआ लैंग्वेज का। फिर अरब वालों का खासा भी कहते हैं कि भाई उनका जो कल्चर था उसमें एक वजाहत जरूरी है सामने रहना, और वो ये कि अमूमन जो है वो अरबों की जो हमारे यहाँ इमेज पेश की जाती है अल्लाह के रसूल के दौर की, वो सिर्फ मनफी पेश की जाती है कि वो सिर्फ खराब थे, सिर्फ खराब थे, सिर्फ खराब थे। लेकिन ऐसा नहीं है, अरबों में बेशुमार जो है वो खैर और बेशुमार भलाइयाँ और बेशुमार उनकी मुस्बत सिफात जो है वो उनके अंदर मौजूद थी। चुनांचे जो लोग अरबी जुबान जानते हैं और अरबी शायरी का ज़ौक़ रखते हैं, अरबी शायरी पढ़ते हैं, उनको पता चलेगा, देखेंगे कि अखलाकियात का उनके यहाँ बहुत गैर मामूली जो है वो जोर था अखलाकियात पे, और इसी तरीके से जो है वो बहुत सी बुनियादी अहम बड़ी जो सिफात हैं बुलंद और बेहतर मुआशरे की और इंसान की, वो उनके अंदर थी। ऐसा लगता है कि एज ए कौम भी वो उस वक्त की सबसे बेहतर कौम थी, और एज ए लैंग्वेज भी वो लैंग्वेज उस वक्त की सबसे बेहतर लैंग्वेज थी। अब उस पर मजीद जो है वो लोगों ने लिखा है, वो मेरा ख्याल है कि देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं अगर उस पर मजीद इंटरेस्ट होगी। दूसरा जो है वो पारों से मुताल्लिक है। हाँ, पारों के हवाले से ये कि ये पारे जो है ये बाद की चीज है, इसीलिए पारे जो है वो मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। बहुत सी जगहों पे जो है वो एक आयत 2 आयत का फर्क भी मिलता है, होता है पारों में।
تو یہ جو ہے وہ صرف اس کو یاد کرنے کی آسانی کے لیے بنایا گیا ہے. تو پاروں کا جو معاملہ ہے وہ اجتہادی ہے کہہ لیں. البتہ جو صورتوں کی ترتیب ہے تو اس جی ترتیب میں تقریباً اتفاق ہے یا اجماع ہے، اور یہی بالکل صحیح رائے ہے کہ چاہے وہ صورتوں کی اندر کی ترتیب ہو، چاہے وہ صورتوں کی آپسی ترتیب ہو، وہ ساری ترتیب بہت ہی حکمت کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ اللہ کے رسول یا وحی کے ذریعے اللہ کے رسول تک واضح کر دی گئی تھی. میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ قرآن جو نزول قرآن ہے وہ دو حصوں میں ہے، ایک مدینہ صورتوں میں اور ایک مکی صورتوں میں. اس کے علاوہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیہات وغیرہ میں علاقے میں بھی گئے اور وہاں پہ بھی دعوت تبلیغ کیا اور وہاں پہ بھی قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، تو انہیں کیوں قرآن میں کاؤنٹ نہیں کیا گیا، اس کو کیوں شو کیا گیا؟ وہ اصل میں ہم نے کہا نا کہ یہ ایک تو یہ چیز جو ہے وہ اجتہادی ہے، اسی لیے اس میں اختلاف بھی ہے، اور دوسرا یہ کہ اس میں بہت تفصیل سے اگر وہ کیا جاتا تو وہ بہت لمبی فہرست بن جاتی. اور اصل جو اس میں اعتبار کیا گیا وہ یہ کہ اللہ کے رسول کی دو زندگی بہت واضح طور سے سامنے آتی ہیں ہمارے، ایک مکی زندگی اور ایک مدنی زندگی. مکی زندگی کی اپنی پوری خصوصیات ہیں، مدنی زندگی کی اپنی پوری خصوصیات ہیں. تو اب مثال کے طور پہ مدینہ میں رہتے ہوئے آپ نے جہاں جہاں کے سفر کیے، جو کچھ بھی کیا، وہ مدنی زندگی کے اندر میں انکلوڈ ہو جاتا ہے ایزیلی. اسی طریقے سے مکے میں رہتے ہوئے آپ نے جو کچھ کیا جہاں بھی گئے تو وہ مکہ کی زندگی میں شامل ہو جاتا ہے. تو اس طریقے سے وہ آسان تھا اور وہ کافی بھی تھا یہ دو تقسیم، اس لیے یہ علماء نے جو ہے وہ کری. اس میں ایک سوال یہ تھا کہ قرآن مجید میں یہ صارم کی جانب سے تھا کہ قرآن مجید میں معجزات کے لیے برہان کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو تھوڑا اس کی وضاحت آپ ہاں، کریں. تو وہ اصل میں برہان جو ہے نا وہ بہت ہی بھاری اور بہت ہی زبردست لفظ ہے. تو برہان دراصل کسی ایسی دلیل کو کہتے ہیں اور ایسے ثبوت کو کہتے ہیں جس پہ آمنے سامنے دونوں کا اتفاق ہو. تو ہاتھ برہانکم، یا اسی طریقے سے برہنا یبرہنو کر کے بھی فعل کے طور پہ، ورب کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اس لفظ کو. تو اس میں جو معنویت ہوتی ہے نا دلیل کی یا ثبوت کی یا پروف کی، وہ ثبوت اور وہ پروف ہوتا ہے جس پہ آمنے سامنے دونوں کا اتفاق بنے ایزیلی. یعنی ایسی جیسے کہتے ہیں نا کہ دن کی روشنی میں کوئی سورج کو جھٹلا نہیں سکتا ہے. تو یہ جو کیفیت ہوتی ہے کسی دلیل کی یا کسی ثبوت کی، وہ دراصل برہان ہوتا ہے. تو قرآن جو ہے وہ ایک اس قدر واضح اور اس قدر جو ہے وہ بڑی دلیل تھی. یہ قرآن ایز اے ہول، اور قرآن نے جو کچھ پیش کیا تھا وہ ساری چیزیں، کہ اس کو برہان کہا گیا. اور جب اعجاز کہتے ہیں، اعجاز کا لفظ اس لیے نہیں کہا گیا، میری اپنی جو انڈرسٹینڈنگ اس کے حساب سے، اعجاز میں ایک کمپٹیشن کا ہوتا ہے کہ بھئی میں تم سے کمپٹیشن کر رہا ہوں، دیکھو میں نے کر دیا، تم کر کے دکھاؤ یہ چیز. تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں کسی سے جو ہے وہ یہ چیلنج کرے گا یا کمپٹیشن کرے گا؟ اس کو تو پتا ہے، اس نے تو بتایا ہے صاف صاف کہ دیکھو تم اگر نہیں مانتے اس کو تو کوشش کر لو، لیکن تم کو پتا ہونا چاہیے کہ تم تو کبھی نہیں کر پاؤ گے یہ چیز، اس میں کبھی نہیں کامیاب ہوگے. تو اس کی جو لینگویج ہے یا اس کا جو اسلوب ہے وہ اعجاز سے بڑھ کے ہے. اس میں ایک سوال اپلیکیشن سے متعلق ہے علوم القرآن کے، کہ علوم القرآن کا جو ہے وہ اسلامائزیشن آف نالج میں کس طرح کا رول ہو سکتا ہے. تو تھوڑا آپ اسی پہلو سے جو حصہ رہ گیا ہے کہ علوم القرآن کا اپلیکیشن کیا ہے، ہم کیوں اسے اتنی اہمیت دے رہے ہیں کہ باقاعدہ ہم نے ایک بنیادی طور پر اس کو ایک ہیڈ کے طور پر شامل کیا ہے، تو تھوڑا آپ اس پر بھی روشنی ڈالیں. تو اصل میں تو علوم القرآن ہے کیا چیز، یہ سمجھنے کی ہے. علوم القرآن دراصل قرآن کو سمجھنے کے ٹولز ہیں اور قرآن کو سمجھنے کے ذرائع ہیں. اور قرآن کیا ہے؟ قرآن جو ہے یہ کتاب ہدایت ہے. کتاب ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہماری زندگی کے ہر شعبے سے متعلق، خواہ وہ ہمارا سیاسی، سماجی، معاشی، معاشرتی پہلو ہو یا پھر ہمارا تعلیمی پہلو ہو. اور تعلیمی پہلو میں معاملہ جو ہے وہ پھر ایپسٹیمولوجی اور فلسفی اور انٹیگریشن کی ساری چیزیں آتی ہیں اس میں. تو ان تمام چیزوں کو کور کرتا ہے. تو ہم کو قرآن سے اپنی زندگی کے ہر پہلو کو روشن کرنے کے لیے قرآن کو سمجھنا ضروری ہے. اور اس قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن کو سمجھنے کے جو ٹولز ہیں اور جو ذرائع ہیں وہ جاننا ضروری ہے. تو یہ تو بہت ہی اہم تعلق ہے، بہت ہی گہرا تعلق ہے کہ ہم علوم القرآن کے ذریعے قرآن کو سمجھیں اور اس کے بعد پھر قرآن کو اپلائی کرتے ہوئے اپنی زندگی کے ہر گوشے میں اس کو اپلائی کریں. تو اب مثال کے طور پہ انٹیگریشن کا جو پرٹیکولر مسئلہ ہے یہاں پہ، تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو نالج ہے، کوئی بھی ڈسپلین ہو، تو اس ڈسپلین کا فلاسفیکل لیول پہ تو ہر ڈسپلین کے ساتھ پرابلم ہے، کیونکہ اس کے ساتھ جو ورلڈ ویو ہے،
جو اس کے انڈر لائن فلاسفی ہے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ کمنگ فرام اے ویری ڈفرینٹ سورس، تو وہ ایک مسئلہ ہے ہمارے لیے. ہمارا بالکل ہی الگ جو ہے وہ ورلڈ ویو ہے، ہماری جو فلاسفی ہے، ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے، ہمارا جو نظریہ ہے زندگی کو لے کے اور دنیا کو لے کے. اور ہمارا ورلڈ ویو ہے کیا، کہاں سے آتا ہے، کیا اس کا سورس ہے، ہمارا جو نظریہ ہے، جو فلاسفی ہے وہ کہاں سے بنتی ہے، اس کا سورس کیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے اس کا جو بیسک اور میجر سورس ہے وہ قرآن مجید ہے. تو جب ہم قرآن مجید کے ذریعے اپنا ایک ورلڈ ویو کلیئر کر لیں گے ایز اے اسکالر اینڈ ایز اے فلاسفر، تو پھر ہم جو نالج ہے، نالج پروڈکشن کا جو پورا پروسیس ہے، جو ڈسپلینس ہے ڈفرینٹ، اس میں جو ہمارا کنٹریبیوشن ہوگا وہ اس کو اس ڈگر پہ لانے کا اور اس ڈائریکشن میں لانے کا ہوگا جہاں پہ قرآن لے کے جانا چاہتا ہے. تو کوئی بھی نالج اور ڈسپلین ہو، اس میں دراصل دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیز جو ہوتی ہے وہ اس کا یہ کہہ لیں کہ اس کی انڈر لائن فلاسفی ورلڈ ویو ہوتا ہے، اور ایک چیز جو ہوتی ہے اس کا سبسٹینس ہوتا ہے، اس کا کنٹینٹ ہوتا ہے. تو عموماً جو ہے وہ کسی بھی نالج کا جو کنٹینٹ ہوتا ہے وہ اپنے آپ میں نیوٹرل ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے جو انڈر لائن فلاسفی اینڈ ورلڈ ویو ہوتا ہے وہ اس کو ایک پارٹیکولر سمت میں اور ڈائریکشن میں لے کے جاتا ہے اس کنٹینٹ کو. تو اب انٹیگریٹ کرنے میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کنٹینٹ جو ہوتا ہے، جو دریافت ہوتی ہیں علوم میں اور ڈفرینٹ ڈسپلینس میں، وہ کنٹینٹ تو ہمارے لیے اتنا ہی قیمتی ہوتا ہے جتنا کسی بھی اور کے لیے قیمتی ہوتا ہے. یعنی بحیثیت مسلم ہمارے لیے اس کی اتنی ہی قیمت ہے جتنا بحیثیت ایک کسی امریکن اسکالر کے لیے اس کی اہمیت اور قیمت ہے. لیکن وہاں پہ ہمارا جو اس میں رول ہے اور ہم سے جو مطالبہ ہے وہ یہ کہ ہم اس کنٹینٹ کو اس کے انڈر لائن جو فلاسفی ہے اس سے الگ کر کے ایک نئی فلاسفی سے اس کو کنیکٹ کر سکیں تاکہ اس کا جو ڈائریکشن ہے وہ صحیح ہو سکے. تو یہی وہ چیز ہے جہاں پہ ہم انٹیگریشن کے پروسیس کو گویا کی لے کے آتے ہیں، اس کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. اور اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنے ورلڈ ویو کے حوالے سے اور اپنے جو فلاسفی اس کے حوالے سے ہم بہت ہی واضح اور کلیئر ہوں، اور وہ جو ہے وہ قرآن مجید سے جتنا زیادہ گہرا، واضح اور بنیادی تعلق ہوگا وہ اتنا زیادہ ہو سکے گا. میرا سوال ناسخ و منسوخ کے بارے میں تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈال دی جائے تو بہتر ہے. مختصر میں تو میں نے اس پہ ڈال دی تھی روشنی. اب وہ اس میں ڈیٹیل میں اگر کوئی پارٹیکولر کوسچن ہوتا تو ایزی ہوتا ہم کو اس کوسچن کو ڈیل کرنے میں. آپ کو اس میں کیا چیز مشکل آ رہی ہے خزیمہ؟ سیم بھائی لگ بھگ وہ چیز میرے سمجھ سے باہر لگی میرے کو اصل میں، یعنی وہ سمجھ ہی نہیں پائے ذوالکر بھائی اس کو. تو سمپل میں یوں سمجھ لیں کہ لوگوں کا یہ کہنا رہا ہے عموماً کہ قرآن کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جس کا مطلب دوسری آیتوں سے خلاف ہے، اور ایسے میں اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ دونوں آیتوں کو ہم صحیح مانیں یا دونوں آیتوں کو ہم قابل عمل مانیں، ورکیبل مانیں. تو ایسے میں اس بات کی ضرورت ان میں سے کسی ایک کو ہم کو پک کرنا پڑے گا. تو اس پروسیس کو جو ہے وہ نسخ کہتے ہیں، کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ فلاں آیت کو ایبروگیٹ کر دیتی ہے، اس کو گویا کہ ختم کر دیتی ہے اس کی. اچھا، اس میں جو ہے وہ 4 قسمیں کری ہیں لوگوں نے، علماء نے، کہ نسخ کی 4 قسمیں ہیں. ایک قسم یہ ہے کہ کسی آیت کا لفظ جو ہے وہ باقی رہے گا اور اس کا حکم جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اسی کا الٹا ہو جائے گا، کسی آیت کا حکم باقی رہے گا، لفظ جو ہے وہ اس کا ختم ہو جائے گا. یعنی قرآن میں وہ آیت جو ہے وہ باقاعدہ ہے تو نہیں، لیکن اس کا حکم جو ہے وہ باقی ہے ہماری شریعت میں. اسی طریقے سے یہ کہ دونوں چیزیں باقی رہیں گی اور دونوں چیزیں ختم بھی ہو جائیں گی. تو یہ چاروں پاسبلٹی کے ساتھ لوگوں نے پیش کی ہے اس کو. تو یہ اس کا بنیادی اور وائڈ جو کنسیپٹ تھا وہ یہ تھا. بعد میں اس میں پھر ڈیولپمنٹ ہوا، کہا کہ نہیں، نسخ کا مطلب ایبروگیٹ کرنا نہیں بلکہ نسخ کا مطلب اس کو اور واضح کرنا ہے. تو ایک آیت دوسری آیت کو مزید واضح کرتی ہے، اس کو گویا کہ اس کی میننگ کو مور کنسائز کرتی ہے، مور اسپیسیفک کرتی ہے. اس میں کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہر آیت کا پوری میننگ امپورٹنٹ ہوتی ہے لیکن اس کے اپلیکیشنز کے مواقع الگ الگ ہوتے ہیں. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آج اس آیت پہ عمل کرنے کی صورتحال ہو اور کل جو ہے وہ دوسری آیت پہ عمل کرنے کی. تو ہمیشہ جو ہے وہ حالات کے حساب سے آیات جو ہے وہ دیکھی جائیں گی کہ کس آیت پہ کس وقت عمل کرنا زیادہ صحیح اور ضروری ہے. تو یہ پورا نسخ کا ایک بڑا لمبا آرگومنٹ اور پروسیس ہے. پہ اصل میں درکار ہے کہ ہم اس پہ وقت لگا کے قاعدے سے اس کو سمجھیں گے تبھی سمجھ پائیں گے. جی خبیب. جی ذوالفقار بھائی، اصل میں یہ نظم القرآن کے تعلق سے سوال تھا. اس میں جو نظم القرآن یہ بہت بعد میں جیسے ڈیولپ ہوا، جیسے البقائی اور اس کے بعد امام فرائی، پھر اصلاحی صاحب نے اس کے اوپر اچھا کام کیا. تو اس میں یہ بات آتی ہے کہ بغیر نظم القرآن سمجھے یا پھر اس کا بغیر اس کے علم کے قرآن کا فہم حاصل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اگر ہو سکتا ہے تو
और उसमें क्या मतलब कि कंक्लूजन निकलेगा, क्योंकि नज़्म कुरान का जो बाकायदा कॉम्प्रिहेंसिव काम हुआ तो बाद में हुआ है, और जो पहले जो फ़हमुल कुरान पे जो काम हुआ है वो नज़्म कुरान के बगैर हुआ है, तो उसके ताल्लुक से हमें सवाल था। जी, तो जैसे हमने पेश किया कि ऐसा नहीं है कि नज़्म कुरान का काम बाद में हुआ है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। नज़्म कुरान की जो बिल्कुल स्टार्टिंग की अगर ढूंढे तो बहुत ही कदीम में मिलती हैं, पहली सदी में, दूसरी सदी में भी मिलती हैं उसकी चीजें। तो ऐसा नहीं है, ये चीज रही है हमेशा से। और जहां तक बात है कि उसका रोल है क्या, क्या उसके बगैर समझा जा सकता है कि नहीं, तो नज़्म कुरान के जो एक्सपोनेंट्स हैं उनका मानना तो यही है कि नज़्म कुरान के बगैर कुरान को मुकम्मल तौर से नहीं समझा जा सकता। जैसे हमने कहा ना कि एक मीनिंग वो है जो एक आयत में है, एक आयत में एक मीनिंग है, उसके बाद वाली आयत में एक मीनिंग है, तो ये दोनों मीनिंग तो क्लियर हो जाएंगे हमारे सामने। लेकिन हम जिस वक्त इन दोनों आयतों के बीच के कनेक्शन को दरियाफ्त कर लेंगे, उस वक्त हमको एक तीसरी मीनिंग ऐड हो जाएगी उसमें, जो इन दोनों मीनिंग को मजीद मीनिंगफुल बनाएगी। तो ये है असल में कहना नज़्म कुरान के एक्सपोनेंट्स का, लोगों का, कि नज़्म कुरान जो है वो मीनिंग को बढ़ाता है और मीनिंग में मजीद मीनिंग्स पैदा करता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरा सवाल ये है कि जो कुरान मजीद में कसम खाई है 12 जगह, तो मुसलमानों को इत्मीनान दिलाने के लिए खाई या फिर कुफ्फार को जो उस जमाने में वो असल में इस्लाम पर सवालात उठा रहे थे? असल में अक़साम भी पूरा एक बड़ा चैप्टर या एक बड़ा हिस्सा है उलूमुल कुरान का, और उस पर मुख्तलिफ काम हुए हैं। दो उस पर बड़े मेजर काम है, इब्नुल क़य्यिम का जो है वो अक़सामुल कुरान के नाम से काम है, और एक इमाम फराही का काम है अक़सामुल कुरान के नाम से। तो अक़साम जो है वो अगर नज़्म कुरान को समझ गए तो समझ में आएगा कि अक़साम भी जो है वो चूंकि मुख्तलिफ जगहों पे अपने अपने कंटेक्स्ट में और अपने अपने गोया की उस बैकग्राउंड के साथ इस्तेमाल हुई हैं, तो वो देखना है कि कहाँ पे किस कस्म की क्या मीनिंग निकल रही है उस पूरे ऑर्डर में और उस पूरे कोहेरेंस में। एक बात। दूसरी बात यह है कि अक़साम का असल में मकसद होता क्या है। अक़साम का मकसद तो सामने वाले को गोया कि उसको किसी चीज के जरिए मीनिंग्स देना होता है ना। यानी हम जब कहते हैं कि फला चीज शाहिद है, फला चीज शाहिद है कि ऐसा हुआ था, तो गोया कोई ऐसी चीज जिसको हम देख रहे हैं उसके जरिए हम किसी ऐसी चीज को, ऐसे मीनिंग को हम डिलीवर कराते हैं जिस मीनिंग को हम बज़ाहिर नहीं देख रहे हैं। तो अक़साम, एक तो हम उर्दू में कसम को कसम के माने में लेते हैं किसी चीज की ताकीद के लिए, सिर्फ एक सिंपल सा माना कि हमने कहा अल्लाह की कसम ऐसा है, गोया कि हम ताकीद कर रहे हैं। लेकिन अरबी में अक़साम जो है वो उस कसम से ज्यादा हल्फ, असल में अरबी में हल्फ जो है वो कसम होती है, और जो अक़साम या कसम है उसकी बड़ी मीनिंग है, वसअत है उसमें। तो उसका एक बहुत अहम और बड़ा हिस्सा जो है वो शहादत के माने में, इसीलिए उसका तर्जुमा देखेंगे हम बहुत से उर्दू तर्जुमों में कि कसम का तर्जुमा शहादत के लफ्ज़ के साथ करते हैं। मिसाल के तौर पे कि वह नज्म, तो कहेंगे कि तारे शाहिद है। तो ये है उसमें समझने की बात। जी, इसमें जुल्कर भाई एक सवाल ये भी आया था हमारे पास, लफ्ज़ फसाहत और लफ्ज़ बलागत में क्या फ़र्क है? तो अब तो खैर ये टेक्निकल फ़र्क बयान करते हैं लोग कि फसाहत का ताल्लुक जो है वो अल्फाज से है और बलागत का ताल्लुक जो है वो मानी से है। तो आप कोई जुमला कहते हैं तो उस जुमले के लफ्ज़ भी खूबसूरत होने चाहिए और माना भी उसका खूबसूरत होना चाहिए। तो दोनों में से कोई भी एक चीज़ मिस होती है तो आपका जो कलाम है, आपकी जो बात है, उसकी क्वालिटी जो है वो मुतासिर होती है। तो बुनियादी तौर पे ये है कि फसाहत जो है उसका ताल्लुक अल्फाज से है, जो वर्ड्स यूज करते हैं। तो बेस्ट वर्ड यानी किसी भी जगह पे हम ऐसा वर्ड यूज करें कि उससे बेटर वर्ड की गुंजाइश ही ना हो, तो ये असल में फसाहत का आइडियल बिल्कुल जो है वो तसव्वुर है। तो और हमें इस बात पे यकीन है कि कुरान मजीद में जो लफ्ज जहाँ पे इस्तेमाल हुआ है वहां पे उस लफ्ज से बेहतर कोई लफ्ज सजेस्ट किया ही नहीं जा सकता है। तो ये फसाहत का पहलू है। और बलागत का ये है कि कुरान मजीद जिस तरीके से मानी को डिलीवर करता है और जिन मानी को डिलीवर करता है उनसे बेहतर मानी नहीं हो सकते हैं। इदरीस भाई आप सवाल करें। जी, उलूमुल कुरान को पढ़ने के लिए प्री रिक्विजिट्स क्या है, मतलब उसको समझने के लिए हमको पहले क्या पढ़ना चाहिए? उलूमुल कुरान को पढ़ने के लिए प्री रिक्विजिट, असल में तो उलूमुल कुरान खुद प्री रिक्विजिट है कुरान को समझने के लिए। अब उलूमुल कुरान को पढ़ने के लिए क्या प्री रिक्विजिट हो, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और नया सवाल है। तो बुनियादी तौर पे हम यही कह पाएंगे कि उलूमुल कुरान की जो किताबें हैं उन किताबों को अगर आप समझ लेते हैं तो गोया वो आप उस प्री रिक्विजिट को पूरा कर रहे हैं। और अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो उसकी क्या वजह हो सकती है। एक वजह ये हो सकती है कि लैंग्वेज का मसला है, तो हम कहेंगे कि भाई उस लैंग्वेज को सही करना पड़ेगा।
دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ پارٹیکولر کتاب جو ہے وہ پراپر آرڈر میں نہیں ہے کہ آپ کو وہ اسٹارٹنگ سے لے کے ایک گریجولی لے کے چلے علوم القرآن کی بحثوں میں. تو اس میں یہ ہوگا کہ بھئی یہ ڈھونڈا جائے کہ کون سی کتاب زیادہ پراپر آرڈر میں ہے کہ وہ اسٹارٹ کرتے ہوئے ایلیمنٹری لیول سے دھیرے دھیرے پھر وہ ہائر لیول تک لے کے جاتی ہے. ابواللیث آپ کا جو سوال ہے، ایک دو سوال اور بھی ہے آپ کے، مختصر پوچھ لیں. اصل میں وہ ذہن میں نہیں ہے عاصم بھائی، وہ جو فارم میں بھرے تھے اگر وہ آ جائیں تو اچھا. ایک سوال آپ کا ڈس ایڈوانٹیجز آف تفسیر سے متعلق ہے. جی ہاں، اور ایک کتابوں کے اوپر ہے کہ جو علوم القرآن یا اصول التفسیر سے اگر کچھ کتابیں انگلش لینگویج میں اگر پتہ لگ جائیں تو وہ اچھا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کچھ قرآن کورسز جو مطلب جو ہم آن لائن وغیرہ جو ہے ڈسٹینس لرننگ کے تھرو جو کر سکتے ہیں جو کہ فائدہ مند رہیں علوم القرآن سے. اچھا، وہ پہلا سوال ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے وہ سوال ذرا اس کو مزید ایکسپلین کرتے تو اچھا تھا. جی، تفاسیر کے ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہوتے ہیں، مطلب جو اتنی ساری تفاسیر جو ہم لوگ دیکھتے ہیں اس کے خاص طور پر ڈس ایڈوانٹیجز. اچھا ٹھیک ہے، اگر ایڈوانٹیج پہ روشنی نہیں ڈالنی ہے، وہ پہلے سے پتہ ہے، اس کو ازیوم کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے صرف ڈس ایڈوانٹیج کیا ہو سکتے ہیں. تو اس میں مثال کے طور پہ ایک یہ ہو سکتا ہے کہ ہم چونکہ قرآن کے براہ راست مخاطب ہیں، اور بہتر شکل یہ ہے کہ ہم پہلے خود سمجھیں کہ ہم سے قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے. تو اگر ہم یہ سمجھے بغیر ہم ڈائریکٹ پہلے تفسیر پڑھ لیتے ہیں اور ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ تفسیر میں فلاں مفسر نے فلاں آیت سے کیا سمجھا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم اس کو ذہن میں بیٹھا لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، اور اس قرآن کو پڑھتے ہوئے ہم اسی چیز کو اپنے یہاں باقی رکھتے ہیں ذہن میں کہ بھئی اس کا مفہوم تو وہ ہے جو فلاں مفسر نے سمجھ کے ہم کو سمجھایا تھا. تو وہ ہم جو ڈائریکٹ سیکھنے کا، یہ ڈائریکٹ اس سے انٹریکشن کا اور ڈائریکٹ لرننگ کا جو ایک وہ تھا، اس کو ہو سکتا ہے کہ ہم سے کمپرومائز کر لے جائیں یا اس کو ہم مس کر جائیں. ایک تو یہ ہو سکتا ہے. دوسرا یہ ہو سکتا ہے ڈس ایڈوانٹیج اگین وتھ دس نوٹ کہ ہم ایڈوانٹیج کو سارا جانتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، اس کے بعد ہم چل رہے ہیں. دوسرا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ تفاسیر میں عموماً جو ہے وہ مختلف ایک ہی آیت کی تفسیر میں مختلف رائے ہیں، اور سم ٹائمس وہ رائے آپس میں انکمپیٹیبل بھی ہیں اور ناٹ ان لائک ویری گڈ لائن. تو اب ایسے میں کنفیوژن بڑھ سکتا ہے ہمارا. اس کے مقابلے میں اگر ہم خود سے قرآن کو سمجھ لیں اور اس میں ہم کو کوئی ایک مفہوم بہت اچھا لگے، سمجھ میں آیا قرآن کو پڑھتے میں، اور اس کے بعد پھر ہم تفسیر کو کھولیں تو اس میں سے کئی مفہوم اگر اس میں ملتے بھی ہیں تو اس میں سے وہ مفہوم کو خود بخود زیادہ سیٹسفائی کرے گا جو ہم نے پہلے سے سیکھا ہوا تھا، سمجھا ہوا تھا. تو اس وقت ہم کو خوشی ہوگی کہ ہم نے جو سمجھا تھا وہ مفہوم بھی موجود ہے تفسیر کی کتابوں میں، گویا وہ مفہوم ہم کو زیادہ کنونس کرے گا اور خوش کرے گا. تو یہ میرا خیال ہے، باقی اس کو اور بھی لوگ بتا سکتے ہیں. میرا سوال ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں قرآن کو نسخے کی شکل میں جمع کیا گیا تھا، اس زمانے میں اسے کتابی شکل کیوں نہیں دی گئی، اور جو نسخے جمع کیے گئے تھے بعد میں اس کو کتابی شکل دینے کے بعد اسے ضائع کر دیا گیا، تو یہ ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ جی، تو یہ اصل میں ایک خاص تاریخ کے نیریٹو ہے جس کا آپ نے سوال کیا ہے. تو ہم نے اگین اس میں یہی کہا تھا کہ دیر آر ملٹیپل ورژنس آف تاریخ ہمارے پاس. تو یہ جو ہے آپ کے اشکالات صرف ایک ورژن پہ گویا کہ صادق ہو رہے ہیں، تو اب وہ ورژن کے اپنے جوابات ہیں. تو دوسرا ورژن جو ہے وہ کہے گا کہ نہیں، ان سوالات کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم تو یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اپنے زمانے ہی میں دو دفتریوں کے بیچ میں قرآن مجید کو اسی شکل میں کر دیا تھا تیار جس شکل میں وہ موجود ہے. تو یہ ہے بات. باقی جو وہ لوگ دیتے ہیں اس کی جو وضاحت، تو وہ یہ کہ اس زمانے میں کاغذ وغیرہ اویلیبل نہیں تھا، تو اس زمانے میں رائج ہی جو ہے وہ تختیاں اور ایسی چیزیں تھیں، اس لیے اس میں کیا گیا. اور اس کو جو ضائع کر دیے گئے نسخے، اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ شروع میں اختلافات تھے قرأت کے، سے لوگوں میں جو ہے وہ لڑائیاں شروع ہو گئی تھیں. تو ان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے ان نسخوں کو جلا کے حضرت عثمان نے ایک نسخے پہ سب کو جمع کر. نعمان آپ کا کوئی سوال ہے؟ نعمان احمد، تھوڑا جلدی کریں. میرا ایک سوال تھا جی کہ وہی کہ ایک مطلب بات پہلے سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پہ جس طریقے سے قرآن محفوظ ہے، تو اسی طریقے سے ترتیب ہے قرآن کی ابھی بھی ہمارے پاس جو موجود ہے قرآن. تو اس کی کیا مطلب دلیل ہے، کیا چیزیں ہیں، اس کو کچھ واضح کر سکتے ہیں؟ ہاں، اس کی دلیل تو اصل میں خود قرآن مجید کا بیان ہے نا، کہ فی لوح محفوظ، قرآن مجید جو ہے وہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے. تو وہ یہی کہ قرآن مجید جب محفوظ ہے تو وہ قرآن مجید کہتے کسے ہیں؟
अगर हम सूरह नास को कुरान मजीद कहते हैं तो ये तो सही नहीं बात है। कुरान मजीद तो वही है जो पूरा कुरान है, तो उनमें से कोई चीज भी निकाल दी जाएगी तो उस पर कुरान का लफ्ज कहना मुकम्मल तौर से सादिक नहीं आएगा। तो जब ये कहा कि कुरान मजीद महफूज है तो वो ये कि वही कुरान है जिसको हम कुरान के तौर पे देखते हैं। जी वक्त तो अब ऐसा है कि इजाज़त नहीं दे रहा है, लेकिन हमारे दोस्तों के और भी मज़ीद सवालात हैं। ये सवालात तो जारी रहेंगे और यहाँ बहुत से सवालात के जो जवाबात दिए गए हैं वो ज़ाहिर है कि बहुत मुख्तसर वक्त था जिसमें ज़ुल्करनैन हैदर साहब ने उनके जवाबात दिए हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप उन जवाबात पर इक्तिफ़ा कर लें। मज़ीद आप लोगों को मुताला करना है, स्टडी करनी है, और ये सिलसिला हमारा जो है ये सिर्फ पहला और आखिरी नहीं है, बल्कि इस तरह के सेशंस इंशाल्लाह हमारे होते रहेंगे, ख़ास तौर पर ज़ुल्करनैन साहब के साथ होते रहेंगे कि हम उनसे बहुत सी चीज़ों को जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है और जो डाउट्स है वो इंशाल्लाह हम क्लियर करते रहेंगे। तो अज़ीज़ दोस्तों, ये जो सेशन था हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि बहुत बेनिफिशिएंट रहा होगा और बहुत सी चीज़ें आपकी यहाँ पर सॉल्व हुई होंगी। असल चीज़ ये है जो हमारे पेश नज़र है कि आप इस उलूमुल कुरान के मौजू को जो बहुत ही फंडामेंटल है, जो हमारे लिए असल में हमारी फ़िक्र की बुनियादी तौर पर असास है, उसी पर हमारी फ़िक्र जो है वो तश्कील पाएगी, उसी पर हमारी फ़िक्र की तामीर होगी। इसके लिए बहुत संजीदा हो जाए, बहुत ही कमिटेड हो जाए और इस ज़िमन में बहुत संजीदगी के साथ में मुताला करना शुरू करें, ताकि बहुत हमारी फ़िक्री तौर पर भी पुख्तगी पैदा हो और हमारा ये जो इल्म फ़िक्र का सफ़र है सुफ़ा में, ये बहुत मुनज़्ज़म तरीके से आगे बढ़ता रहे। अभी हमारा इस ज़िमन में मज़ीद एक स्टडी सर्कल भी मुनक़िद होगा इंशाल्लाह जल्द ही, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे 5 मुख्तलिफ़ अफ़राद को पेपर्स दिए गए हैं अलग अलग टॉपिक्स पर, वो भी अपने पेपर्स को पेश करें और उस पर इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि मोहतरम मुहिउद्दीन गाजी साहब हमारी रहनुमाई फरमाएं। तो आप सब भी तैयारी करते रहें, मुताला करते रहें, और अगर कोई सवाल कोई डाउट है तो आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने हमारे लिए यहाँ आसानी पैदा की है और ये सेशन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बग़ैर किसी डिस्टर्बेंस के जारी रहा, इसमें हमें कोई मुश्किल नहीं पेश आई। मैं इसी तरह हमारे मेहमान मुकर्रर ज़ुल्करनैन साहब का भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने बहुत मुश्किल होने के बावजूद, वो देहात में है और वहाँ इंटरनेट, और उनके गांव में है, वहाँ इंटरनेट वगैरह की सहूलत नहीं है, बहुत सी मुश्किलें हैं, उसके बावजूद उन्होंने इस सेशन को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत इत्मीनान के साथ कंडक्ट किया है और हमारी रहनुमाई फरमाई है। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारी जो नई बैच के तमाम अफराद बड़ी हद तक सभी शरीक रहे, बहुत अच्छा उनका पार्टिसिपेशन रहा है। ऐसी उम्मीद है कि आगे भी इंशाल्लाह इसी तरह का ताउन रहेगा। और हमारी जो साबिक़ा बैच है उसके भी बहुत से अफराद यहाँ शरीक थे, मैं उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो शरीक रहें और उन्होंने हमारी इस ज़िमन में शिरकत के ज़रिए से हौसला अफजाई भी की है। मैं सदर हल्का का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे पूरे सेशन में शरीक रहें। तो हम इस सेशन को यहाँ कंक्लूड करते हैं। इस सेशन का जो है इख्तिताम का ऐलान होता है।